اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ ناظرین، مسلمانوں کی ہجرت مدینہ کا سلسلہ جاری تھا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری اور بہادر انسان بھی مدینہ روانہ ہو گئے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت چند مسلمان مکے میں باقی رہ گئے تھے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے کے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہجرت نہ کر سکی تھی۔ دوسری طرف کفار و مشرقین کی کوشش یہ تھی کہ کوئی مسلمان مکہ مکرمہ سے باہر نہ جا پائے، اس لیے انہوں نے آنے جانے والے راستوں پر پہرے بٹھا دیے تھے۔ جب بھی کوئی مسلمان پیدل یا سوار ہو کر مکے سے باہر نکلتا اور ان کی نظر پڑ جاتی، وہ اس کو واپس لے آتے یا اس کی سواری اور دوسرا سامان چھین لیتے۔ ہجرت کے اذن عام کے بعد سب سے پہلے جس صحابی نے ہجرت کا شرف حاصل کیا، ان کا اسم گرامی ابو سلمہ ہے۔ یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ نے مدینہ جانے کا پختہ ارادہ کر لیا تو انہوں نے میرے لیے ایک سواری کا انتظام کیا، پھر مجھے اس پر سوار کرایا اور میری گود میں میرے بیٹے سلمہ کو بٹھلا دیا۔ پھر وہ میری سواری کو ہانکتے ہوئے چلے۔ ابھی مکہ سے باہر ہی نکلے تھے کہ بنو مغیرہ کے لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا اور وہ ہماری سواری کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور ابو سلمہ سے کہنے لگے کہ تمہیں اپنی ذات پر اختیار ہے، جہاں چاہو جاؤ، لیکن تمہاری بیوی ہمارے قبیلے کی ہے، ہم اسے تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی رسی ابو سلمہ کے ہاتھ سے لی اور مجھے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اتنے میں ابو سلمہ کے قبیلے کے لوگ بنو عبد الاسد آ گئے اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہم اس بچے کو اس عورت کے پاس نہیں رہنے دیں گے، یہ ہمارا بچہ ہے۔ جب تم ابو سلمہ کی بیوی کو اپنے قبیلے کی وجہ سے روک سکتے ہو تو ہم بھی ابو سلمہ کے بیٹے کو تمہارے قبیلے کے پاس نہیں رہنے دیں گے، اس پر ہمارا حق ہے۔ اس بحث و مباحثہ میں کھینچا تانی ہونے لگی، یہاں تک کہ انہوں نے میرے بچے سلمہ کو میری گود سے چھین لیا۔ بچے کو تو بنو عبد الاسد لے گئے اور بنو مغیرہ نے مجھے قید کر لیا۔ میرے شوہر ابو سلمہ مدینے روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر! کیا ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنی بیوی بیٹے کو چھوڑ کر تنہا اللہ کی راہ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس طرح ہم تینوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ کے بقول کہ میں ہر روز صبح سویرے گھر سے نکلتی اور مقام ابتہ میں دن ڈھلے تک بیٹھی روتی رہتی۔ تقریباً 1 سال تک میرا یہی معمول رہا۔ ایک روز میرے چچا زاد میں سے ایک شخص جس کا تعلق بنو مغیرہ سے تھا وہاں سے گزرا۔ میری حالت دیکھ کر اسے رحم آیا اور بنو مغیرہ کے لوگوں سے کہنے لگا کہ تم اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے؟ تم نے اس کو اس کے شوہر اور اس کے بیٹے سے بھی جدا کر دیا ہے۔ اس رحم دل انسان کی کوششوں سے مجھے مدینہ جانے کی اجازت مل گئی اور بنو عبد الاسد نے بھی میرے بیٹے کو میرے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد میں بیٹے کو لے کر اونٹ پر سوار ہوئی اور تنہا اپنے شوہر ابو سلمہ کے پاس جانے کے لیے نکل پڑی۔ تنعیم تک کا سفر میں نے تنہا طے کیا۔ وہاں مجھے عثمان بن طلحہ ملے، مجھے دیکھ کر کہنے لگے، ابو امیہ کی بیٹی تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ میں نے کہا اپنے شوہر کے پاس مدینے جا رہی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، بس اللہ ہے اور یہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہے۔ عثمان بن طلحہ نے کہا خدا کی قسم میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی لگام پکڑ لی اور مدینے کے راستے پر چل پڑے۔ خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں ان سے زیادہ شریف انسان اور کریم النفس آدمی نہیں دیکھا۔ جب ہم کسی منزل پر پہنچتے تو پہلے وہ اونٹ کو نیچے بٹھلاتے، پھر کچھ فاصلے پر چلے جاتے، یہاں تک کہ میں اونٹ سے اتر جاتی، پھر وہ اونٹ کو ہانک کر لے جاتے اور اسے کسی درخت سے باندھ دیتے اور وہیں اسی درخت کے سائے میں لیٹ جاتے۔ پھر جب روانگی کا وقت ہوتا تو میرے پاس اونٹ لے کر آتے، اسے زمین پر بٹھا کر واپس کچھ فاصلے پر چلے جاتے۔ جب میں اچھی طرح بیٹھ جاتی تب اونٹ کی لگام پکڑتے اور روانہ ہو جاتے۔
پورے سفر میں ان کا یہی طریقہ رہا، یہاں تک کہ ہم قباء میں بنو عمرو بن عوف کے ٹھکانوں کے قریب پہنچ گئے۔ عثمان نے مجھ سے کہا تمہارے شوہر اسی بستی میں ہیں، اللہ کا نام لے کر اترو اور اس بستی کے اندر چلی جاؤ۔ مجھے وہاں چھوڑ کر وہ مکہ واپس چلے گئے۔ یہ قصہ بیان کرنے کے بعد حضرت ام سلمہ فرمایا کرتی تھیں کہ خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم اہل اسلام میں کسی گھرانے نے اس قدر تکلیف اٹھائی ہو جتنی ابو سلمہ کے گھرانے نے اٹھائی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کوئی شخص اتنا شریف و نفس ہو سکتا ہے جتنا عثمان بن طلحہ تھے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اسلامی سٹوری اور اسلامی ویڈیو۔ اس قسم کی ویڈیوز کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔